الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کلی اور جزئی کی تعریفات کے بارے میں پڑھا کہ جس کے اندر صاحب مرکات نے کلی کی بھی 2 تعریفیں بیان کی اور جزئی کی بھی 2 تعریفیں بیان کی، اور اس کے بعد ہم نے کلی کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ آج یاد رکھیے کچھ اشکال کرنے والے، اعتراض کرنے والے اور سوال کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اے صاحب مرکات، آپ نے کہا کہ ہم نے جو کلی اور جزئی کی تعریفات بیان کی وہ جامع ہیں، مانع ہیں۔ جامع یعنی اپنے تمام افراد کو جمع کرنے والی ہیں، اور مانع ہیں یعنی اپنے غیر افراد، ان کے علاوہ جو غیر افراد ہیں ان سب کو منع کرنے والے ہیں، وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ ہماری جو کلی اور جزئی کی تعریف ہیں وہ جامع ہیں، مانع ہیں، لیکن ہم 3 صورتیں، 3 مثالیں ایسی پیش کریں گے کہ جس کے ایسی مثالیں ہیں جو ہے تو جزئی لیکن وہ کلی کی تعریف میں داخل ہو رہی ہیں، وہ کلی کی تعریف میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو آپ کی کلی کی تعریف ہیں وہ مانع نہ رہی، یعنی وہ اپنی تعریف کے اندر غیر افراد کو کیا ہو رہی ہے، داخل ہونے دے رہی ہیں۔ اور جو جزئی کی تعریف ہے وہ جامع نہ رہی کہ وہ اپنے ان افراد کو، جزئی کے افراد کو جمع نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو جزئی کے افراد ہیں یہ کلی کی تعریف میں کیا ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ تو 3 مثالیں ایسے بیان کریں گے کہ جس کے اندر جو جزئی ہے تو جزئی لیکن وہ کلی کی تعریف میں کیا ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ تو پہلی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں کمرے کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ ٹوکری کے اندر نا ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ کیا پڑا ہوا؟ انڈا پڑا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے انڈے کو دیکھا تو انڈے کی صورت میرے ذہن میں، انڈے کا مفہوم جو ہے وہ میرے ذہن میں کیا ہو گیا، محفوظ ہو گیا، وہ میرے ذہن میں آ گیا، تو یہ دیکھو انڈے کا جو مفہوم ہے یہ کیا ہے، جزئی ہے۔ یہ کیا ہے، جزئی ہے، کیونکہ جیسے ہی میں انڈے کو سوچوں گا تو وہ جو انڈا میرے ذہن میں آئے گا وہ ایک ہی انڈا ذہن میں آئے گا کہ ٹوکری میں صرف ایک ہی انڈا رکھا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں یہ دیوار، تو یہ دیوار کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں یہ دیوار، تو یہ دیوار کیا ہے، جزئی ہے۔ یہ دیوار کیا ہے، یہ جزئی ہے۔ یہ دیوار کثیر افراد صادق نہیں آ رہی، یہ جو میں سامنے اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، جب اشارہ کر کے کسی کی طرف کہیں تو کیا ہو جائے، جزئی ہو جائے گی۔ تو یہ تو جو میرے ذہن میں انڈے کا مفہوم آیا، انڈے کی جو صورت آئی، جو پہچان آئی، یہ کیا ہے، جزئی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں تھوڑا ادھر ادھر مڑا، آپ نے کیا کیا کہ اس ٹوکری سے وہ انڈا اٹھایا، اس انڈے کی جگہ ایک دوسرا انڈا رکھ دیا، اس انڈے کی جگہ ایک دوسرا انڈا رکھ دیا۔ پھر میں مڑا، پھر میں نے ٹوکری کی طرف دیکھا، تو میرے ذہن میں جو وہی صورت انڈے کی تھی وہی اس پر کیا آ گئی، صادق آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ وہی والا انڈا ہے جو میں نے کیا کی، پہلی مرتبہ کیا کیا تھا، دیکھا تھا، حالانکہ یہ وہ والا انڈا نہیں ہے، اس طرح مثال کے طور پر میں پھر مڑا، آپ نے کیا کیا کہ اس انڈے کو بھی اٹھا کر اس کی جگہ ایک تیسرا انڈا، ایک اور انڈا رکھ دیا، ان دونوں کو کیا کر دیا، ہٹا دیا۔ اب میں جیسے ہی مڑا، میں نے دیکھا، پھر میں نے ٹوکری کے اندر انڈے کو دیکھا، جیسے ہی میں نے انڈے کو دیکھا تو میرے ذہن میں جو پہلے والے انڈے کی صورت آ رہی تھی وہی صورت اس انڈے کے اوپر کیا ہوگی، صادق آ گئی، اس انڈے کے اوپر کیا ہوگی، صادق آ گئی۔ اب دیکھو وہ صورت تو جزئی تھی، لیکن اب یہ کتنے انڈوں پر، 3 انڈوں پر صادق آ رہی ہے۔ کن انڈوں پر؟ وہی صورت جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی، میں سمجھ رہا ہوں کہ وہی صورت وہی جو پہچان حیت میرے ذہن میں آئی تھی، حالت میرے ذہن میں آئی تھی، وہی جو اس کی پہچان آئی تھی وہی کیا ہے، یہ 3 انڈے وہی ہے۔ تو دیکھو یہ وہ ایک صورت، ایک انڈے کی پہچان، ایک انڈے کا جو مفہوم ہے وہ 3 افراد پر صادق آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوا، کثیر افراد پر صادق آ گیا، تو یہ کیا ہوئی، کلی ہوئی۔ اب وہ مفہوم جو تھا وہ جزئی تھا، لیکن یہ جب کثیر افراد پر صادق آ گیا تو یہ کیا ہو گیا، کلی ہو گیا۔ اس طرح دوسری مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک جنگل میں گیا، یا میں ایک کھلے بڑے میدان کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ دور سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس کا سایہ مجھے کیا آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس کا سایہ مطلب اس کی پہچان، اس کا دور سے، بالکل دور سے آپ چیز دیکھیں تو آپ کو پوری نظر نہیں آئے گی۔ مثلا ایک سایہ میرے کو نظر آیا، دور سے میرے کو ایک سایہ نظر آیا، میں نے اسے دیکھ کر میں نے کہا کہ یار یہ اونٹ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اونٹ ہوگا۔ تو دیکھو جیسے ہی میں نے ذہن میں کہا کہ یہ کیا ہوگا، اونٹ ہوگا، دیکھو اس سائے کی دلالت، اس سائے کے مفہوم کی طرح ایک اونٹ پر آئی، تو یہ کیا ہوئی، جزئی ہوئی۔ کیا ہوئی، سایہ کیا ہوا، سایہ کا مفہوم جو کیا ہوا، جزئی ہوا۔ پھر جو تھوڑا وہ قریب آتا گیا، میں نے کہا کہ یہ تو اونٹ نہیں ہے، یہ تو گائے ہیں۔ یہ کیا ہے، گائے ہیں۔ تھوڑا قریب آیا تو میں نے کہا یہ گائے ہیں۔ تو دیکھو وہی سایہ کس پر اب صادق آ رہا ہے، اس گائے پر صادق آ رہا ہے۔ اب تھوڑا اور قریب آیا، میرے تھوڑا زیادہ قریب آ گیا، میں نے کہا کہ بھائی نہ یہ اونٹ ہے نہ یہ گائے ہیں، بلکہ یہ تو ایک آدمی آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے، آدمی آ رہا ہے۔ تو دیکھو اس سائے کی دلالت،
उस साए की, एक साया नज़र आया था ना मुझे, उस साए की दलालत 3 अफराद पर होगी। तो ये क्या हो गया, इसका मफहूम क्या हुआ, कुल्ली होगी। वो जो पहले सूरत मेरे जहन में आई थी वो तो एक ही थी, जुज़ी थी, लेकिन उसका मफहूम कसीर अफराद पर सादिक आ गया, तो ये भी क्या बन गई, कुल्ली बन गई। इस तरह मिसाल के तौर पर एक बच्चा झूले के अंदर रखा हुआ था, अभी पैदा हुआ, मिसाल एक बच्चा पैदा हुआ, उसको झूले के अंदर रख दिया गया। जैसे ही उसने आंखें खोली, एक नर्स क्या आई, एक नर्स ने उसको उठाया। जैसे ही उसने उठाया, बच्चे ने क्या समझा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी अम्मी है, ये मेरी क्या है, माँ है। तो देखो ये माँ का मफहूम है, उस एक औरत पर, एक नर्स पर क्या आ गया, सादिक आ गया। एक नर्स पर क्या आ गया, सादिक, क्या जुज़ी, क्या हुई, जुज़ी। लेकिन क्या हुआ कि उसको फिर झूले के अंदर रखा गया, फिर उसको किसी दूसरी औरत ने, दूसरी नर्स ने उठाया, उसने कहा कि ये मेरी माँ होगी, क्या होगी, ये मेरी माँ होगी। तो देखो ये जो माँ का मफहूम था वो दूसरी नर्स पर भी क्या आ गया, सादिक आ गया। इस तरह मिसाल के तौर पर फिर झूले के अंदर रखा, फिर झूले के अंदर उसे एक और नर्स ने, एक दूसरी नर्स ने, दूसरी औरत ने उसको उठाया। उस जैसे ही उसने उठाया तो उसने कहा, बच्चे ने समझा कि ये मेरी माँ होगी। तो देखो जो माँ का तसव्वुर है, कितने अफराद पर सादिक आ रहा है, 3 अफराद पर सादिक आ रहा है, कसीर अफराद पर सादिक आ रहा है। तो ये क्या हुई, कुल्ली हुई, ये क्या हुई, कुल्ली हुई। तो यहाँ पर इश्काल करने वाले कहते हैं देखो ये जो 3 मिसालें हैं, पहली मिसाल कौन सी, एक अंडे की सूरत यानी मफहूम का कसीर अंडों पर सादिक आना, ये इस तरह एक साए की सूरत यानी मफहूम का कसीर अफराद पर सादिक आना, जो साया था उसका कसीर अफराद पर सादिक आ रहा है। वो तो था तो जुज़ी, लेकिन ख़ुद तो क्या था, जुज़ी था, लेकिन उसका मफहूम कितने अफराद पर सादिक आ गया, 3 अफराद पर सादिक आ गया। इस तरह बच्चे की अम्मी के मफहूम का कसीर अफराद पर सादिक आना, ये भी क्या होगी, कुल्ली होगी, ये भी क्या होगी, कुल्ली होगी। तो आपने जो कहा कि हमारी जो तारीफ़ है किसकी, कुल्ली की, और जुज़ी की जो तारीफ़ है जामे है, माने है, यानी तमाम अफराद को जमा करने वाली भी है, और तमाम अफराद दूसरे गैर अफराद को क्या होगी, अपनी तारीफ़ में दाखिल होने से रोकने वाली भी है, माने भी है, जामे भी है, माने भी है। लेकिन ये 3 मिसालें जो जुज़ी थी ये किस पर दाखिल हो रही है, कुल्ली के अंदर। तो मालूम हुआ कि कुल्ली की जो तारीफ़ है वो माने नहीं रही क्या हुई, माने नहीं रही कि वो जुज़ी के अफराद को क्या हो रही है, अपने अंदर दाखिल होने दे रही है। और जुज़ी की जो तारीफ़ है वो जामे ना रही कि अपने इन अफराद जुज़ियात को क्या होगी, ये जमा नहीं कर रही। तो इस तरह तो आपने जो कहा कि ये जो हमारी तारीफ़ जामे माने है, जामे माने तारीफ़ ना रही, क्योंकि ये जो क्या है, जुज़ी के अफराद कुल्ली के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो कुल्ली की तारीफ़ माने ना रही और जुज़ी की तारीफ़ जामे ना रही। तो जवाब देते हुए मिरकात कहते हैं कि आपने हमारी पूरी तारीफ़ सही तरह नहीं पढ़ी। हमने क्या कहा था कि हमारी जो कुल्ली की तारीफ़ है उसकी 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें, 3 सूरतें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले ये कि उसका मफहूम कसीर अफराद पर सादिक है, क्या है, उसका मफहूम कसीर अफराद पर सादिक है। और दूसरी शर्त ये कि सब पर इकट्ठा एक ही साथ इज्तिमा के साथ सादिक है, सब पर इकट्ठा इज्तिमा के साथ सादिक है। और यहाँ पर इकट्ठा तो सादिक नहीं आ रहा। यहाँ पर जो आपने कहा कि एक अंडे की सूरत 3 अंडों पर, एक अंडे का मफहूम 3 अंडों पर सादिक आ रहा है, यहाँ पर इकट्ठा सादिक नहीं आ रहा। आप कमरे के अंदर गए, सबसे पहले आपने एक अंडे को देखा, उसका मफहूम उस पर सादिक आ रहा है इकट्ठा, उसका मफहूम सिर्फ उस पर सादिक आ रहा है, अब भी उस पर सादिक आया। अब वो जो बाद की 2 अंडे आपने देखा, क्या वो भी आपके जहन में आ गए थे? नहीं, वो तो आपके जहन में नहीं आई थी, बल्कि वाहदत के तरीके पर, बदल बदल के क्या हुए, सादिक आए। पहले आपने एक अंडे को देखा, फिर जाके दूसरे अंडे को, फिर तीसरे अंडे को, बदल कर वाहदत के तरीके पर क्या हुए, सादिक आए, इज्तिमा के साथ सादिक नहीं। इस तरह आपने जो साया का मफहूम जो आपने पहले ऊँट पर सादिक आया, फिर किस पर आया, गाय पर, फिर किस पर आया, इंसान पर सादिक आया, किस पर आया, इंसान पर सादिक आया, आदमी पर सादिक आया। तो देखो ये जो साए ने दलालत की, साए के मफहूम ने दलालत की किस पर, ऊँट पर, गाय पर, और किस पर, इंसान पर। तो ये वाहदत के तरीके पर, ये इज्तिमा के तरीके पर इकट्ठा, एक साथ इकट्ठा इज्तिमा के तरीके पर नहीं सादिक आया, बल्कि वाहदत के तरीके पर अकेला। पहले एक साया था, वो किस पर सादिक आया, ऊँट पर, फिर किस पर सादिक आया, फिर गाय पर, फिर किस पर सादिक आया, फिर किस पर, इंसान पर, आदमी पर सादिक आया। इस तरह बच्चे की माँ की जो दलालत थी
نرسوں پر ظاہر تھی، وہ بھی اکٹھا ایک ساتھ نہیں صادق آئی. کیا اس بچے نے جب پہلی مرتبہ ایک نرس کو دیکھا وہ بعد والی دوسری نرس سے بھی اس کے ذہن میں آ گئی تھی؟ نہیں، وہ ان پر بھی ماں کا اطلاق اس نے کر لیا تھا، ماں کے مفہوم کا، ان کا بھی ماں کے مفہوم کا ان پر بھی صادق آ رہا تھا، نہیں آ رہا تھا. تو دیکھو یہ وحدت کے طریقے پر ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وحدت کے طریقے پر کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے، نہ کہ اکٹھا ایک ہی وقت میں اجتماع کے طریقے پر صادق آ رہا ہے. تو لہٰذا ہماری کلی کی طریف جامع بھی رہی، مانے بھی رہی، اور جزئی کی طریف بھی جامع بھی رہی، مانے بھی رہی. تو یہ سب کیا ہے؟ جزیات ہی ہیں، کلیات نہیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ وحدت کے طریقے پر کثیر افراد پر صادق آ رہی ہے، اجتماع کے طریقے پر اکٹھا ہونے ایک ساتھ صادق نہیں آ رہے. تو دیکھو اب یہی اشکال کریں گے. کہا کہ وقت اوردہ، اور وارد کیا گیا ہے اعلیٰ تعریف الکلی، کلی کی تعریف پر، والجزئی، اور جزئی کی تعریف پر، سوال، ایک سوال، ایک اشکال، ایک اعتراض. تقریر ہو، اس کی تقریر یعنی اس کا بیان یہ ہے کہ اشکال یہ ہے کہ ان صورت الحاصلۃ، کہ وہ صورت جو حاصل ہو، من البیدۃ المعینۃ، ایک معین انڈے سے، ایک معین انڈا جو کس پر صادق آ رہا تھا؟ 3 الگ الگ صورتوں پر صادق آ رہا تھا. وشبہ المرئیہ، یہاں پر شبہ پر کیا پڑھیں گے ہم؟ منصوب پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ صورت الحاصلۃ پر اس کا عطف ہو رہا ہے، وہ انا کا اسم بن رہا ہے. وہ شبہ کہتے ہیں کہ دور سے دکھنے والے سائے کو شبہ کہا جاتا ہے. وہ شبہ وہ سایہ المرئیہ جو نظر آنے والا ہے، من بعید، دور سے. وہ شبہ المرئیہ من بعید، اور دور سے نظر آنے والا سایہ. وہ محسوس طفلی، محسوس کہتے ہیں کہ دیکھے جانے والی چیز کو محسوس کہا جاتا ہے. وہ محسوس طفلی، اور بچے کو دکھائی دینے والی چیز، فی مبدأ الولادتی، پیدائش کے وقت، ولادت کی ابتدا میں، فی مبدأ الولادتی، ولادت کی ابتدا میں دکھائی دینے والی کیا جو چیز ہے، وہ بھی کیا آ رہی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشکال کر رہے ہیں وہ کیا کس پر؟ کثیر، اس کا مفہوم، ماں کا جو مفہوم ہے کثیر افراد پر صادق آ رہا تھا. اس وجہ سے یہ کیا اشکال کر رہے ہیں کہ یہ کلی ہے. کلھا جزیات، یہ سب کے سب ہے تو جزیات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کلھا ساری کی ساری کلھا ہوگا. تو یہ کلھا جزیات، یہ ساری کی ساری جزیات ہیں. ما انہ یصدق علیہا تعریف الکلیۃ، یہ ہیں جزیات، لیکن ان ما باوجود اس کے انہ یہ یصدق صادق آ رہا ہے، علیہ ان پر صادق آ رہی ہے، ان پر تعریف الکلی، کلی کی تعریف ان پر صادق آ رہی ہے، یعنی کثیر افراد پر صادق آ رہے ہیں. اس وجہ سے لأن فی ہذہ صورتی، کیونکہ اس صورت کے اندر، فی ہذہ الصوری، ان صورتوں کے اندر، فردہ صدقیہا علی کثیرین، اس کے کثیرین پر صادق آنے کو فرض کرنا، ان کے کثیرین پر صادق آنے کو فرض کرنا، غیر ممتنع نہیں ہے. کیا ہے؟ ناممکن نہیں ہے، یعنی یہ ممتنع نہیں ہے، منع نہیں کرتی، یہ منع نہیں کر رہی، یہ کثیر افراد پر صادق آ رہی ہے. اس وجہ سے کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کلی ہے. والجواب، ابھی آپ سے جواب کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. والجواب، اور جواب یہ ہے کہ ان المرادہ، کہ مراد جو ہے بصدق المفہوم، مفہوم کے صادق آنے سے، مفہوم کے صادق آنے سے جو مراد ہیں، فی تعریف الکلی، کلی کی تعریف کے اندر، وہ صدق، وہ صادق آنا ہے علی وجہ اجتماع کے طریقے پر، نہ کہ وحدت کے طریقے پر، ایک ساتھ اکٹھا. جیسے میں نے کہا انسان، جیسے ہی میں نے انسان کا سارے معنی آتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آگے کوئی راہ نہیں. لیکن جب آپ نے کہا کہ انڈا جب آپ نے دیکھا تو اس وقت صرف آپ کے اندر اس ایک ہی انڈے کی صورت آئی تھی، دوسری انڈے کی جو آپ نے 2 بعد میں رکھے تھے ان کی آپ کے ذہن میں صورت نہیں آئی. اس طرح جب آپ نے پہلے سائے کی صورت سمجھی تھی اونٹ پر، تو اس وقت اونٹ کی آپ کے ذہن میں صورت آئی، گائے کی اور انسان کی ایک ساتھ، تینوں کی ایک ساتھ صورت سمجھ میں نہیں آ گئی. اس طرح بچے کو جب پہلی صورت سمجھ میں آئی، پہلی صورت جب اس نے سمجھا کہ یہ میری ماں ہے، تو اس وقت اسی کی سمجھ آئی تھی، اسی کی اس کے ذہن میں اندر مفہوم آیا تھا ماں کا. دوسری جو نرسیں آئی تھی وہ ابھی تک اس نے دیکھی بھی نہیں تھی، وہ کیا ہے؟ دیکھی بھی نہیں تھی، ان پر صادق نہیں آ رہا تھا. تو جو کلی ہوتی ہے وہ وحدت کے طریقے پر نہیں بلکہ اجتماع، اکٹھا ایک ساتھ ہی اپنے افراد پر صادق آتی ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلی کہا جاتا ہے. وہذہ صور، اور یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو آپ نے صورتیں بیان کی، آنی صورت البیدۃ المعینتی، صورت البیدۃ المعینتی، یعنی جو معین انڈے کی صورت ہے، وغیرہما، یہاں پہ غیرہا لکھا ہوا ہے، وغیرہما بھی ہو سکتا ہے، وغیرہا، اور جو
اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں، یہ جو 3 صورتیں آپ نے بیان کی، انما یصدق، بے شک انما یصدق علی کثیرین، کہ یہ صادق آ رہی ہے کثیرین پر، بدل کے طریقے پر، بدل کر صادق آ رہی ہے، ایک ساتھ اکٹھا صادق نہیں آ رہی بلکہ وحدت کے طریقے پر صادق آ رہی ہے، لا معن، نہ کہ اکٹھی صادق نہیں آ رہی۔ فإن الوحدۃ، بے شک جو وحدت جو ہے، ماخوذۃ، یہ ملحوظ ہے، فی ہذہ الصورۃ، اس صورت کے اندر، ضرورتا، یقینی طور پر، اس بات کے یقین ہونے پر کہ انہا ماخوذۃ، یہ ماخوذ ہے، من مادۃ معینۃ جزئیۃ، ایک معین جزئی مادے سے کیا ہے، یہ ماخوذ ہے۔ یہ سب کیا ہے، وحدت کے طریقے پر صادق آ رہی ہے، نہ کہ اکٹھا ایک اجتماع کے طریقے پر صادق آ رہی ہے۔ ولولا فیہا اعتبار التوحد، اگر اس میں توحد کا اعتبار نہ ہوتا، یعنی یہاں پر وحدت کا اعتبار نہ ہوتا، ایک کے ساتھ اعتبار نہ ہوتا، پھر کیا ہوتا، لکانت کلیتن، تو تب وہ لکانت کلیتن، تو تب وہ کیا ہوتی، کلی ہوتی، من غیر لزوم اشکال، بغیر کسی اشکال کے لازم آئے۔ اگر وحدت یہاں پر ملحوظ نہ ہوتی، وحدت نہ ہوتی، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کیا کلی ہے، لیکن یہاں پر وحدت کیا ہے، ملحوظ ہے، وحدت کے طریقے پر ایک چیز کیا ہے دوسرے چیز پر کیا آ رہی، صادق آ رہی ہے، نہ کہ اکٹھے اجتماع کے طریقے پر، تو یہ کلی نہیں ہو سکتی، یہ کیا ہے، کیونکہ یہ وحدت کے طریقے پر صادق آ رہی ہے، کیا ہے، جزئی ہی ہے۔ ھذا ای خذ ھذا، یعنی اس اشکال کو اپنے ذہن میں کیا رکھو، خوب ذہن نشین کر لو اور یاد کر لو۔ تو یہاں پر انہوں نے جو اشکال کیا تھا وہ ہم نے پڑھ لیا، آگے انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔